قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی کہہ دیجئے ان سے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوجتا اس کو۔ ظاہر بات ہے میں رحمان کو پوجنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا بیٹا ہوتا فی الواقع کوئی اولاد ہوتی اس کی کوئی واقع، تو میں اس کو کیوں نہ پوچھتا، ہے ہی نہیں۔ یہ ہے در حقیقت تعلیق بالمحال، ایک شے جو ہے ہی نہیں اس کو کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں پوچھتا اس کو۔ ظاہر بات ہے کہ ہے ہی نہیں اور نہ اس کا امکان ہے، تو پوچھنے کا کوئی سوال نہیں۔ اس سے ایک واقعہ بھی ہے میری زندگی کا، ایک منکر حدیث کے ساتھ جو میری گفتگو ہو رہی تھی، تو اس نے کہا مجھے بہت ہی، حالانکہ وہ بہت شریف انسان تھا، انجینئر تھا مونٹگومری میں، اور وہ وہاں کے جو کارپوریشن میونسپل کارپوریشن کے انجینئر تھا، سٹی انجینئر۔ اس نے کہا مجھے چیلنج کے انداز میں کہ مجھے کوئی ایک جگہ بتا دیجئے قرآن مجید کے اندر کہ جہاں پر آپ یہ ثابت کر سکیں کہ نماز صلاۃ سے مراد نماز نہیں ہے۔ نہیں، یہ واقعہ اصل میں اس سے متعلق نہیں، ایک دوسرا واقعہ ٹورنٹو کا تھا، وہ میرے ذہن میں آیا تھا، لیکن اب میرا خیال ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ ہاں یہ میں سنا دوں آپ کو کہ یہ ٹورنٹو میں ایک قادیانی سے بحث ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم میرے بیٹے زندہ رہتے تو یہ نبی ہوتے، لو عاش ابراہیم لکان نبیا۔ وہ جو ماریہ قبطیہ سے رضی اللہ عنہا جو آپ بیٹا دیا تھا اللہ نے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ کہ نبوت ختم تو نہیں ہوئی۔ وہاں میں نے دلیل کے طور پر کہا کہ جب اس طرح کی شرط کی بات ہوتی ہے تو یہ تم دیکھو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر ہے کوئی بیٹا اللہ کا تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں۔ تو یہ در حقیقت نفی کا انداز ہے، نہ ابراہیم میں زندہ رہنا تھا نہ نبوت جاری رہنی تھی۔ وہ تو حضور نے اس بات کے حوالے سے بالکل اسی طریقے سے تو اس کو مانا کہ واقعتاً آپ کی دلیل جو ہے وہ مضبوط ہے۔